تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے باتوفیق لوگوں کے دلوں میں عزم و ہمت کے خزانے ودیت کیے. میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے ہر اہم کام میں مدد کی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہر طرح کا غلبہ اور طاقت ہے. اسی نے خیر شروع کیا اور اسے مکمل کیا، اور اسی نے بھلائی کو پھیلایا اور عام کیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو بہترین دین کے داعی اور بہترین امت کی طرف مبعوث ہیں. اللہ درود نازل فرمایا آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو عزم و جواں مردی کے مالک ہیں، جنہوں نے کتاب کو بڑی طاقت کے ساتھ پکڑا، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے جس سے لوبان کی خوشبوئیں مہکیں. اما بعد، اے مومنو، اللہ سے ڈریں اور نعمت کی تکمیل اور مقصد کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کی مدد ہی سے کسی خیر کو پایا جا سکتا ہے، اور اسی کے فضل ہی سے اس کے ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس نے جو کچھ عطا کیا اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور اس نے جو روکا ہے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں. اس نے جو جاری کیا اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اس نے جو بند کیا ہے اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں. اس کی ذات پاک ہے، ہر خیر اس کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. اس کا چہرہ سب سے معزز چہرہ ہے، اس کی جاہ سب سے عظیم جاہ ہے، اور اس کی نوازش سب سے افضل اور خوشگوار نوازش ہے. اس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اور اس کی تعریف کو کسی سخنور کا کلام پہنچ نہیں سکتا. مومنو، جامع اور روشن ترین فضائل، معزز اور بلند ترین خصائل میں سے بلند ہمت، تابناک عزم اور سلگتے عزائم ہیں. یہ بلند چیزوں میں مشغول رہنے، فضائل کو حاصل کرنے اور کمالات سے کم تر چیز کو حقیر سمجھنے پر ابھارتے ہیں. سو جس کی ہمت بلند ہے وہ بلند چیزوں کو اختیار کرے گا، اور جس کی ہمت پست ہے وہ گھٹیا چیزوں کے دائرے میں گھومتا رہے گا. بلند ہمتی اللہ کے بندو، ہر خوبصورت چیز تک لے جانے والی، ہر اچھی چیز کی طرف بلانے والی ہے. وہ اہل کمال کا وصف لازم ہے اور سنجیدہ اور مستعد لوگوں میں راسخ خصلت ہے. آپ ایسا نامور نہیں پائیں گے جو پست ہمت، کوتا عزم اور سست کوشش کا ہو. عزم و ہمت والا جب ارادہ کرے تو سچ کر دکھاتا ہے، اور جب عزم کرے تو پورا کرتا ہے، جب قصد کرے تو کر گزرتا ہے، اور جب چلے تو سبقت لے جاتا ہے. وہ نہ مشکلات کی پرواہ کرتا ہے، نہ اسے تکلیفیں روکتی ہیں، اور نہ یہ بیماریاں اسے ہلاتی ہیں. بلند ہمتی جیسی کوئی خصلت نہیں جس کا مالک سرداری کا مستحق ہو. بلند ہمت قوم کا سردار، گھر والوں کا پیشوا، ساتھیوں کا لیڈر اور مجلس کا صدر ہوتا ہے. اور لوگ اس معاملے میں مختلف اقسام اور مختلف طریقوں کے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ہمت بلند ہوتی ہے، اور جن کے نفسوں میں عزم و ارادہ جوشیلا ہوتا ہے، لیکن وہ نہ اسے کسی عمل کے ذریعے آگے دھکیلتے ہیں اور نہ کسی کوشش کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں. ایسے لوگ زیادہ آرزو والے اور کم محنتی ہوتے ہیں، اور بغیر عمل کے آرزویں چٹیل میدان کے سراب کی طرح ہیں، یا بلا بارش کے بجلی کی طرح ہیں. ان میں سے کچھ پست ہمت، کمزور ارادہ، شکست عزم کے ہوتے ہیں. ایسے لوگ گھٹیا کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ان چیزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں جن پر غیر ذمہ دار چوپائی اکتفا کرتے ہیں. وہ نہ کسی کارنامے پر توجہ دیتے ہیں، نہ کسی کار خیر کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنی عقلوں کو چمکانے اور اپنی روحوں کو سیراب کرنے کی امید کرتے ہیں. ان کی فکر کھانے پینے اور لذت میں ہوتی ہے. اس شکل میں انسان تو ہیں لیکن حقیقت میں حیوان ہوتے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی ہمت بلند، جن کا ارادہ پختہ، اور جن کی کوشش پیہم ہوتی ہے، مگر وہ اپنی ہمت کو کسی خاص باب اور خاص کام میں محصور کر دیتے ہیں. ایسے لوگ اچھا کرنے والے ہیں مگر ہیں کوتاہ. لوگوں میں سب سے کامل وہ بندہ ہے اللہ کے بندو جو بلند چیزوں کا ارادہ کرے، ان کی طرف صبح و شام تیز چلے،
उस ज़ात ज़ुल जलाल से तौफीक व हिदायत मांगे जो नफ्स को ज़िंदगी और रूह को ताकत देने वाली है। उसकी फ़िक्र हर शरीफ मतलब और हर बुलंद इज़्ज़त हो, वो ना कमज़ोर पड़े और ना कोताही करे। फिर उसकी हिम्मत की गायत और अज़ीमत की इंतहा दिल की दुरुस्ती, नफ्स की बीमारियों का इलाज, मकसद अव्वल के साथ आखिरत का क़स्द व इरादा और उसकी पूरी फ़िक्र उसके आला मर्तबा, मुअज़्ज़ज़ तरीन मकाम और कामिल तरीन निअमत के हुसूल का पूरा अज़्म व इरादा हो। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद हिम्मती के बुलंद दर्जे की रहनुमाई करते हुए और उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया, जब तुम अल्लाह से मांगो तो उससे फिरदौस मांगो, वो जन्नत का उम्दा तरीन और बुलंद तरीन मकाम है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं। इसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। अल्लाह की कसम, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की कीमत जन्नत के सिवा और कुछ ना समझे। मोमिनों, बुलंद हिम्मती इस बात की मुहर्रिक है कि आदमी खैर के रास्तों में से हर रास्ते में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराए और उसे थोड़ा खैर ज़्यादा खैर से बेनियाज ना करे। और ये अरबाब कमाल का शेवा है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, तुम में से किसने आज रोज़े की हालत में सुबह की? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने। आपने पूछा, तुम में से कौन आज जनाजे के पीछे चला? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से किसने आज मिस्कीन को खाना खिलाया? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से किसने आज मरीद की इयादत की? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी में ये खसलतें इकट्ठी नहीं हुई मगर वो जन्नत में दाखिल हुआ। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये है अबू बकर की बुलंद हिम्मत। और ये अब अगर अबू बकर की ना हो तो फिर किसकी हो? अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ से राज़ी हो और उन्हें राज़ी करे। मोमिनों, ये बकरी नमूना अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की रोशनी में तैयार किया गया है और ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, क्योंकि तदब्बुर और समझ के साथ किताबुल्लाह की तिलावत अज़ाइम को महमेज़ और तबीअतों को दो आतिशा करती है, इसलिए कि उसकी आयत में से हर आयत या तो फजीलत की तरफ बुलाती है या रज़ाइल से डराती है, जिससे नफ्स में फरमा बरदारी के लिए आमादगी और शौक़ पैदा होता है। चुनांचे उसमें बुलंद हिम्मत ज़िंदा होती है और जोशीले नफ्स की चिंगारी सुलगने लगती है। बाद अहले इल्म ने कहा, कुरान दिलों को हिम्मत की आज़मत से भर देता है। ये आज़मत है जिसने उसके दोस्तों को दाएं बाएं भेजा। फिर वो ऐसे तख्तों पर आए जो जालिम थे और उन्होंने उन तख्तों को सरजमीन से उखाड़ फेंका। फिर उन्होंने इंसाफ का झंडा बुलंद किया और उलूम की नहरें पूरी तरह जारी की। अगर हम बाद कुर्रा में कमज़ोर अज़ाइम देखते हैं तो इसलिए कि उन्होंने कुरान की आयत में तदब्बुर नहीं किया और उसके असरार को नहीं समझा। कुरान ने उम्मत की तरबियत की और उसे अदब सिखलाया, उसके नफ्स को पाक किया, उसकी तबीयत को साफ किया, उसकी ज़हानत को दो आतिशा किया, उसकी सलाहियतों को जिला बख्शा, उसके अज़ाइम को तेज़ किया, उसकी हिम्मतों को बुलंद किया और उसके इरादों को मजबूत किया। ये कुरान उम्मत के साथ लगातार रहा, यहाँ तक कि बकरियों के चरवाहों में से कौमों के रहनुमा निकाले और उम्मियत की गुमनामी से इल्म और हिकमत के मनारे बनाए। इसी कुरानी रूह की बदौलत ये नफूस आगे बढ़े और मुल्कों से पहले कानून को फतह किया और अदल एहसान के जरिए जिस्मों से पहले रूहों के मालिक बने। मगर कुरान का राज सिर्फ इस सोख्ता हिफ्ज़ में नहीं और न उस मफलूज तिलावत में है, बल्कि पूरा राज उस पर तदब्बुर करने, उसे समझने, उसकी पैरवी करने, उसके तरीक़े पर चलने और उसके आदाब को अपनाने में है। उनका कलाम ख़त्म हुआ।
اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے طریقے اور نبی مختار کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو امید تک پہنچاتا ہے اور عمل میں برکت دیتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، وہ حمد کے لائق وہ اہل ہے۔ اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں اس کے رسول پر جو بہترین دین کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو صاحبان زیبائش و زینت ہیں، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنوں، مومن کے دل میں بلند ہمتی پیدا کرنے والے کامل ترین اسباب میں سے کم تمنا کرنا اور دنیا کے جلدی فنا ہونے کو یاد رکھنا ہے۔ بندہ جب یہ جان جائے اور اس کا یقین کر لے تو بلند چیزوں پر اس کا عزم مرکوز ہو جاتا ہے، چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھلائیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عزتوں کے حصول کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دنیا میں امیدوں کو کم کرو کامیاب ہوگی، اور عقل مندی کی دلیل ہے امید کم کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا اور یہ اضافہ کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے توشہ لے لو۔ یہ حدیث حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کے بقول دنیا میں آرزو کم کرنے کی اصل ہے، اور ایک مومن کے لیے زیبا نہیں کہ وہ دنیا کو اپنا وطن و مسکن بنا کر اس میں مطمئن ہو جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس میں اس طرح رہے جیسے وہ حالت سفر میں ہو اور کوچ کے لیے اپنا سامان تیار کر رہا ہو۔ اس پر انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی وصیت متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے مومن کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بات کتنی اچھی ہے، انہوں نے کہا، اللہ سے ملاقات کے لیے سچی تیاری بندے کی استقامت کا سب سے مفید اور بلیغ ترین سبب ہے، کیونکہ جو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہا اس کا دل دنیا اور اس کے تقاضوں سے الگ ہوگا، اس کے نفس سے شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی، وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے یکسو کر دے گا اور اس کی ہمت اللہ پر مرکوز ہو جائے گی۔ الغرض اللہ سے ملاقات کے لیے سچی تیاری تمام نیک اعمال اور ایمانی حالت کی کنجی ہے، اور کنجی علیم فتاح یعنی دانا کھولنے والے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، نہ اس کے سوا کوئی رب ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی، اتنی بات ہوئی، اور آپ سب درود و سلام پڑھیں اللہ کی چنیدہ مخلوق پر جس کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند کیا جاتا ہے اور جو آخرت میں شافی و مشفع ہے۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے معزز ترین رسول اور خاتم الانبیاء پر، تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، باقی آل و اصحاب سے، اور ان سے راضی ہو جا جو ان کا اچھی طرح اتباع کرے۔ یا کریم یا وہاب۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو پست کر۔ اے اللہ جو امیدیں ہم سے قاصر ہو گئیں اللہ، اور ہم ان سے قاصر ہو گئے ہیں، ان تک ہمیں پہنچا۔ اے اللہ تو ہمارے امام اور سربراہ کی مدد فرما۔ اے اللہ تو انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے لیے
نیک مشیر مقرر فرما. اے اللہ تو ان کے ولی عہد کی توفیق عطا فرما. Ya Allah, jadilah engkau penolong saudara-saudara kami yang tertimpa. اے اللہ تو ہمارے جو کمزور بھائی ہیں اپنے دین میں اپنے معاملات میں ان کے لیے تو ہو جا ہر جگہ. اے اللہ تو ان کے لیے مددگار اور معاون ہو جا. اے اللہ سرحدوں پر ہمارے جو سپاہی بھائی ہیں ان کی تو مدد فرما. اے اللہ تو ان کے شہداء کو قبول فرما اور ان میں جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کا آپ سب شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نعمت عطا کرے گا.